آستانہ عالیہ نیرمی شریف میں آج حاضر ہوا شیخ الاسلام رہبر شریعت پیر طریقت حضرت علامہ الحاج پیر محمد علاء الدین صاحب صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات حضرت آیات کے بعد آج جب میں یہاں پہنچا حضرت کے مزار اقدس پر حاضری دی تو دل میں ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ 1977 سے حضرت کے ساتھ میرا بہت قرب رہا اور ملت اسلامیہ کے اندر حضرت نے جو عظیم یادیں چھوڑی ہیں، جو عظیم نقش چھوڑے ہیں، مجھے کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز وہ قیامت کی صبح طلوع ہونے تک روشن رہے۔ دربار گوہربار نیرمی شریف جو مرکز ہے اہل سنت و جماعت کا، الحمدللہ کہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ملک میں اور بیرون ملک بڑھ چڑھ کر دین کی تبلیغ و اشاعت فرمائی، ایسے ایسے مراکز قائم فرمائے جنہیں دیکھ کر ایمان کو جلا ملتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ مرد با خدا کتنی بڑی شان کا مالک تھا کہ جس نے اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے اور اس کے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے ایسے مراکز قائم کیے جن مراکز میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ تسلسل جاری و ساری رہے گا۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ و اشاعت کے ذریعے سے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور میں نے اس کی جھلک ان کی حیات طیبہ میں بھی دیکھی، اور ان کی پردہ پوشی کے بعد مجھے مختلف مقامات پر کچھ ایسے لوگ بھی ملے کہ جنہوں نے حضرت کا جب تذکرہ کیا تو اگلے مرحلے میں ان سے بات نہ ہو سکی، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو گئے اور ان کے دل کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو گئی جو حضرت کی توجہ اور حضرت کی اشاعت سے جو نقش ان پر مرتب ہو چکے ہیں، خدا کے فضل و کرم سے وہ اتنے پختہ نقش ہیں کہ وہ حضرات زندگی کی آخری ساعتوں تک انہیں کبھی بھول نہیں سکیں گے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا یہی کمال ہے کہ یہ سلسلہ دل پر دماغ پر اللہ رب العالمین کا نام نقش کرتا ہے، اور جب یہ نام صحیح معنوں میں نقش ہو جائے تو وہ نقش بند بن جاتا ہے۔ اور بحمد اللہ تعالی حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ملک اور بیرون ملک میں لا تعداد مخلوق خدا کو راہ حق و صراط مستقیم پہ گامزن کیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ مختلف کانفرنسوں میں، مختلف اجتماعات میں اتنی عمدہ اور اتنی پختہ گفتگو فرماتے کہ ان کی باتیں، ان کے ارشادات ملت اسلامیہ کے اندر ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتی تھی۔ انہوں نے دین کی تبلیغ و اشاعت منفرد انداز میں فرمائی، اور مجھے بڑا احساس ہوا جب میں نماز جمعہ کے لمحات کے بعد جب میں کمرے میں آیا اور جب اچانک مجھے ان کے اس دنیا سے پردہ پوشی کی خبر ملی تو میرے دل و دماغ میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی، اور پھر پتہ چلا کہ واقعتاً وہ شخص آج دنیا سے چلا گیا جس کے لیے یہ کلمات بالکل میں بول سکتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ موت العالم موت العالم۔ ایک اتنا بڑا انسان دنیا سے چلا گیا
جس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ سے ابھی حالیہ مختصر دورہ برطانیہ کے دوران میری لگ بھگ 1.25 گھنٹہ نشست رہی۔ میں رہا وہاں، جس خلوص اور محبت کا اظہار انہوں نے کیا، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کرامت ہے۔ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ ظہیر الدین صاحب اس عمل میں موجود تھے، اس مرحلے میں موجود تھے، اور یہ پوری توجہ تھی ان کی حضرت کی شخصیت پر، حضرت کی علالت کی وجہ سے تیمارداری پر، اور پورا یہ توجہ دے رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ اتنی تکلیف اور نکاحت کے باوجود حضرت شیخ الاسلام کتنے اعتماد کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، کتنی پختگی کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، اظہار خیال فرما رہے ہیں۔ اور سبحان اللہ، جو صحت کی حالت میں حضرت نے مشن قائم کیا تھا، میں نے شدید علالت میں دیکھا کہ بالکل وہی جذبہ تھا، وہی انداز تھا، وہی کیفیت تھی۔ آج میں اس موقع پر اس دربار گوہربار کی سجادہ نشین بطل حریت مخدوم اہل سنت حضرت صاحبزادہ پیر سلطان العارفین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور پھر ان کے برادر اہل سنت کے رجل عظیم مخدوم ملت علامہ صاحبزادہ نور العارفین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور اس پاکیزہ محفل میں جلوہ فرما ترجمان ملت جناب صاحبزادہ پیر ظہیر الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ صدمہ ایک گھر کا، ایک آستانے کا فقط نہیں ہے، بلکہ یہ پوری ملت اسلامیہ کا صدمہ ہے، یہ پورے عالم اسلام کا صدمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کرم فرمائے، حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ پہ انوار و تجلیات کی برسات فرمائے، اور جو عظیم مشن وہ چھوڑ کے گئے ہیں، جو عظیم کارواں جس کی انہوں نے کما حق قہور تربیت فرمائی ہے، اللہ پاک قیامت کی صبح طلوع ہونے تک اس فیضان کو جاری و ساری رکھے۔